والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو ہمارا سبق ہے سبق نمبر 16۔ اس سے پہلے ہم 15 اسباق پڑھ چکے ہیں، آج ہمارا 16واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے۔ سب سے پہلے یہ بات جو ہم بارہا رپیٹ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا نہایت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا، اور سورہ قمر میں یہ آیت تقریباً 4 مرتبہ رپیٹ ہوئی ہے، 4 مرتبہ، اور بار بار اللہ رب العالمین نے اسی آیت کو رپیٹ کیا اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، للذکر فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن مجید آسان ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب بہت آسان ہے، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا بہت آسان ہے۔ اس لیے اپنے ذہن میں یہ بات محفوظ کر لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید مشکل نہیں ہے، آسان ہے، نہایت آسان کتاب ہے، صرف ہم اس کو سمجھتے نہیں یا ہمارے سمجھنے میں کمی ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ہمارا جو سبق ہے وہ چونکہ اس کا نام ہے آئیے نماز اور قرآن مجید کو سمجھیے آسان طریقے سے، آئیے قرآن اور نماز کو سمجھیے آسان طریقے سے، تو قرآن مجید میں سے مختلف بلکہ منتخب چند صورتیں، 6 صورتیں ہم نے اس سلیبس میں پڑھی، ان کا ترجمہ اور مفہوم، اور نماز کے متعلق اس سے پہلے ہم چند چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ نماز کی ابتدا، بلکہ اس سے پہلے اذان، پھر نماز کی ابتدا، اور ابتدا میں کون سی دعا پڑھنی ہے جس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں، پھر رکوع میں کون سی دعائیں پڑھی جائیں گی، سجود میں کون سی دعائیں پڑھی جائیں گی، اور اس کے بعد آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے تشہد، کہ جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، نماز کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا 4 رکعت والی نماز ہے، تو درمیان میں جب آپ بیٹھیں گے تو اس وقت تشہد کی حالت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، آج ہم یہ سیکھیں گے۔ اور گرامر میں پڑھیں گے سمع، علم، عمل اور رحمہ کی مشق، یہ ماضی کے صیغے ہیں، ان کی ہم مشق اور پریکٹس کریں گے۔ نکات تعلیم یا شوق بھی ہم پڑھیں گے، اور اس سبق میں 8 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 1387 بار آئے ہیں، 1387 ٹائمز۔ یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 8 الفاظ ہیں، لیکن یہ قرآن مجید میں 1300 سے زائد مرتبہ آئے ہیں۔ یہ 8 الفاظ بھی ہم سیکھیں گے، اور اس طرح ٹوٹل اسباق میں پہلے 15 اور آج کا سبق یہ 16، ان 16 اسباق میں ہم 103 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آئے؟ 35,199، 35,199 بار یہ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ جی، تو سبق کی ابتدا کرتے ہیں تشہد۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو، بلکہ سبھی لوگوں کو یہ یاد ہوگا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ کیسے پڑھنا ہے؟ التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تشہد ہے جو آپ نماز میں جب آپ بیٹھیں گے تو اس وقت آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ التحیات، سبھی قولی عبادتیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں،
والطیبات، اور سبھی مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، یہ اللہ کے لیے ہیں. یعنی قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادات، یہ تمام کی تمام کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. تحیتن، یہ واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ تحیاتن. اس کا مطلب کیا کریں گے؟ سبھی قولی عبادتیں. تحیات یہ جمع. للہ، لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور لفظ اللہ، للہ اللہ کے لیے. صلواتن، سبھی بدنی عبادتیں. صلوات کا مطلب کیا ہے؟ سبھی بدنی عبادتیں، اور یہ اس کی واحد آتی ہے صلاتن. صلاتن کی جمع کیا ہے؟ صلواتن. والطیبات، طیبات کہتے ہیں سبھی مالی عبادتیں، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 46 سے زائد مرتبہ آیا ہے، اور یہ جمع ہے، اس کی واحد کیا آئے گی؟ طیبتن. طیبتن کی جمع کیا ہے؟ طیبات. التحیات، اس کا مطلب ہے سبھی قولی باتیں. الصلوات، ساری بدنی عبادتیں. الطیبات، ساری مالی عبادتیں. للہ، اللہ کے لیے ہیں. اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث یاد رکھیں. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ جو ایک لمبی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کتنے؟ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی، ان کی صفات بھی بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. صحابہ اکرام اب سن رہے ہیں اور پھر غور و فکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کون سے ہو سکتے ہیں. شاید وہ لوگ ہوں جنہوں نے بچپن سے ہی اسلامی گھرانے میں آنکھ کھولی، یعنی مسلمان پیدا ہوئے. کیونکہ صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہتے ہوئے اسلام کو قبول کیا. مدینہ منورہ میں بھی ایسے صحابہ کرام موجود تھے جو انصار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، بچپن سے مسلمان نہ تھے. تو صحابہ کرام نے اس طرح سے باتیں کرنا شروع کر دی. ممکن ہے وہ 70,000 لوگ ہوں جو بچپن سے ہی مسلمان ہیں، اسلامی گھرانے میں مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں. اور کچھ نے اور غور و فکر شروع کر دی کہ ممکن ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے، ممکن ہے وہ 70,000 لوگ ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے، اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ 70,000 لوگ کون سے ہیں، ان میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں؟ فرمایا کہ لا یسترقون، وہ کسی سے دم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے. کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دم کر دو. ولا یکتوون، اور آگ کا ایک علاج آگ کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ نہیں کرتے. وعلی ربہم یتوکلون ولا یتطیرون کے الفاظ بھی ہیں کہ بدشگونی نہیں لیتے اور اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں کہ جس اللہ نے یہ بیماری لگائی ہے وہی ہمیں شفا دے دے گا. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا. فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے. تو اس طرح سے وہ توکل اور بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں. فرمایا ایسے لوگ 70,000 وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان سنا تو فوری بول اٹھے، انا منہم، اللہ کے رسول کیا میں انہی میں سے ہوں؟ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منہم، عکاشہ آپ بھی انہی میں سے ہیں، 70,000 میں سے. ایک اور صحابی جب انہوں نے یہ منظر دیکھا وہ بھی کھڑے ہو گئے
اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجئے، میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا ہے، اس نے پہل کی، وہ سبقت لے گیا ہے۔ تو یہ پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ حدیث ہونی چاہیے کہ جب ہم یہ الفاظ پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو فوری دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میری قولی عبادات، میری بدنی عبادات، میری مالی عبادات، ان تمام کو قبول فرما لے، اور یہ تمام کی تمام عبادات میں صرف تیرے ہی لیے کروں گا، صرف تیرے لیے ہی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے دے۔ فوری دعا کیجئے، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ ایک اہم پیغام ہے کہ جو ہی پتہ چلے تو فوری دعا کیجئے، جیسے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ عکاشہ سبقت لے گئے ہیں، انہوں نے پہل کی۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث یاد رکھیے۔ اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلد ہی دعا کرنی چاہیے، اچھی بات سنے جلد ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، اور ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ جیسے تو عکاشہ نے دعا کی، دعا کا کہا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا انت منہم، اور وہ سبقت لے گئے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ جی اے اللہ مجھے ان تینوں چیزوں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ قولی عبادت، بدنی عبادت، اور مالی عبادت۔ احتساب کیجئے میری زبان کا کیا حال ہے، میری زبان سے کیا ایسے الفاظ نکلتے ہیں، ایسا قول نکلتا ہے جو عبادت بن سکے؟ زبان کا احتساب کیجئے۔ قوتیں خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہیں، ہمارا ذہن کس طرف چل رہا ہے؟ اور پھر مالی عبادت، پیسے کدھر خرچ ہو رہے ہیں؟ احتساب کیجئے اپنی قولی عبادت پر، زبان کا احتساب۔ بدنی عبادت، آپ کی قوت، آپ کی ذہنی صلاحیت کہاں صرف ہو رہی ہے؟ آپ کا جسم کن چیزوں میں یوز ہو رہا ہے؟ آپ جسم سے کتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بدنی عبادات، اور آپ کا مال کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ اس کا احتساب کریں، اور پھر تصور کریں کہ جب میں زبان سے یہ کہتا ہوں کہ میری قولی عبادات، میری بدنی عبادات، میری مالی عبادات، یہ تمام کے تمام اللہ کے لیے ہیں، تو کیا صرف میں یہ کہتا ہی ہوں، یا میرا عمل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور میں یہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں یا نہیں؟ اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ میں نے یہ تمام عبادات صرف اللہ کے لیے کرنی ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ تمام عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس کے بعد پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام ہو علیکہ، آپ پر، ایہا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکت ہو، اس کی برکات ہوں۔ سلام ہو، السلام علیکم، جیسے آپ کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، کم جمع کا صیغہ ہے، اور السلام علیکہ کا مطلب ہوگا آپ پر، یعنی ایک کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ 42 سے زائد مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایھا النبی، علیکہ کا مطلب ہوتا ہے، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اور کا آپ، یہ ہم نے سیکھا تھا نا، علیہ اس کے لیے ہوگا، اس پر، علیہم ان سب، علیکہ آپ، علیکم آپ سب، علیہ میں، علینا ہم۔ اور اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ ایھا النبی، ایھا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے، یا کا مطلب، ایھا کا مطلب اے ہوتا ہے، کسی کو مخاطب کرنا ہو تو تب کہتے ہیں۔ اور نبی، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ انبیاء، اور دوسری جمع کیا ہے؟ نبیون۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 75 سے زائد مرتبہ ہے،
میں نے آپ کو بتایا تھا نا 8 الفاظ جو سیکھیں گے وہ قرآن میں کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ 1387 بار، 1387 ٹائمز. تو آپ دیکھتے جائیں، کاؤنٹ کرتے جائیں، 75 سے زائد مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں ہے. نبیٌ، انبیاء، نبیون. تو یہاں پر آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی. ورحمت اللہ، واو کا مطلب اور، رحمت کا مطلب آپ جانتے ہیں، ورحمت اللہ کا مطلب ہوگا اور اللہ کی رحمت. وبرکاتہ، یہ جمع ہے برکات، اس کی واحد کیا آتی ہے؟ برکتن، برکتیں ہوں اس کی، یعنی رحمت بھی ہو اور برکتیں بھی ہوں. واو کا مطلب اور، برکات کا مطلب برکتیں ہوں اس کی. اس میں پیغام کیا ہے؟ پچھلی 3 چیزوں کو کس نے بہترین طور پر انجام دیا اور ہم کو سکھایا بھی کہ وہ کیا ہیں اور ان کو کیسے کیا جائے. اس ہستی پر سلام، رحمت اور برکتیں ہیں. پیچھے 3 چیزیں ہم نے ذکر کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادات، بدنی عبادات، مالی عبادات. اور یہ جو عبادات ہیں یہ ہمیں کس نے سکھائی ہیں اور ان کو کس طرح سے بہترین طریقے سے انجام دیا؟ سب سے بہترین طریقے سے کس نے ان عبادات کو انجام دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے ہی ہمیں یہ سکھائی ہیں. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، کہ اس ذات پر، اس ہستی پر جس نے ہمیں یہ عبادات سکھائی اور جس نے ان عبادات کے کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ رب العالمین تو ان پر اپنی سلامتی، اپنی رحمتیں اور برکات کا نزول فرما دے. تو یہ مطلب ہے اس جملے کا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد انسان کیا کہتا ہے؟ السلام علینا، سلامتی ہو کس پر؟ علینا، ہم پر. یہ بھی آپ نے پڑھا تھا، علیہ، علیہم، علیکہ، علیکم، علیہ، علینا. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک بندوں پر. السلام علیکہ کا مطلب کیا ہے؟ سلام ہو آپ پر، اور السلام علینا کا مطلب ہوگا سلام ہو ہم پر. السلام علیکم کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ سب پر سلامتی ہو. علینا کہیں گے تو ہم پر. جی. وعلی، واو کا مطلب اور علی کا مطلب اوپر. عباد اللہ الصالحین، عباد یہ جمع ہے اور اس کی واحد کیا آتی ہے؟ عبدن. عبد اللہ اسی سے ہے. عباد، اس کی جمع کیا ہے؟ عباد اللہ. الصالحین، صالحون اور صالحین، اس کی واحد کیا ہے؟ صالحن، اور اس کی جمع کیا ہے؟ صالحون، صالحین. اللہ تعالیٰ کا انعام کن پر ہوا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور نیک بندوں پر. اور نیک بندے کون ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. انعام کن پر ہوا؟ سورۃ النساء آیت نمبر 69. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی. ومن یطع اللہ والرسول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کے فرما بردار بن کر زندگی بسر کی، اللہ کے رسول کے فرما بردار بنے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کا حشر یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا ہے. فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا ان کے ساتھ یہ لوگ ہوں گے. کون سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے لوگ. اور انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء علیہم السلام. ابھی میں نے پڑھا تھا نا السلام علیکہ ایہا النبی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ جی کتنی دفعہ؟ پیچھے دیکھ لیں. ایہا النبی
75 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ من النبیین، انبیاء میں سے، یہ اس کی جمع ہے۔ نبیون کی جمع کیا ہے؟ نبیین اور نبیون۔ تو من النبیین جن پر انعام ہوا وہ کون ہیں؟ انبیاء، والصدیقین اور سچے لوگ صدیقین ہیں، والشہداء اور شہداء ہیں، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ والصالحین اور نیک لوگ ہیں، والصالحین اور نیک لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں سے بنا دے۔ اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت اچھا ہے ساتھ، انبیاء کا ساتھ، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا ساتھ، یہ بہت اچھا ہے۔ اور ساتھ کن کو ملے گا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہوں گے۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور یہاں پر ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ سلام یعنی نبی پر اور ہم پر اور صالحین پر، تین کا ذکر کیا۔ السلام علیکم ایھا النبی، کس پر سلام ہو؟ نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ السلام علینا، ہم پر۔ تیسرے نمبر پہ وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک بندوں پر۔ دونوں کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ کون سے دو؟ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو نبی پر، یہ دعا بھی قبول ہوگی۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک بندوں پر سلامتی ہو، یہ دعا بھی قبول ہوگی، کیونکہ نیک ہیں وہ، دونوں دعائیں قبول ہوں گی۔ اور درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ہم کو یعنی علینا، ہم کو بیچ میں رکھا، درمیان میں رکھا۔ شروع میں کیا ہے؟ ایھا النبی، اور آخر میں کیا ہے؟ عباد اللہ الصالحین۔ درمیان میں کیا؟ السلام علینا، کہ پہلی والی جو انبیاء علیہ السلام ہیں، نبی، یہ دعا بھی قبول ہوگی، عباد اللہ الصالحین یہ بھی قبول ہوگی۔ تو تاکہ جب اگلا پچھلا مقبول، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے بھی مقبول ہو جائیں گے۔ السلام علینا، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسا کہ صالحین نے کیا۔ رحمت سلامتی کس کو ملے گی؟ جو عمل کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے عباد اللہ الصالحین، صالحین نے کیا، ایسے کریں گے تو سلامتی اور رحمت ملے گی۔ تو دعا کیجئے اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، شرک سے برات کا اظہار۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اشہد کا مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ آپ نے سیکھا تھا نا، افعلو میں کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں۔ جیسے یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو۔ تو افعلو کا مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ جی، اشہد کا مطلب کیا ہے؟ شہادت، گواہی دینا، اسی سے لفظ ہے شہید، عینی شاہد۔ اور افعلو، اعبدو، اعوذ، سب کا مطلب کیا ہوگا؟ میں۔ افعلو میں کرتا ہوں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ۔ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اور ما کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے۔ ما کے ہم نے 3 مطلب پڑھے تھے، نہیں، کیا اور جو۔ کیا کی مثال کیا ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جو کی مثال کیا ہے؟ جب درمیان میں آ جائے، خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے، من تعلم القرآن جو قرآن کو سیکھتا ہے، وعلمہ اور سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ما کی مثال اس میں نہیں ہے۔ ما کی مثال کیا ہے؟ جب درمیان میں آ جائے، سورۃ الکافرون میں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا، ما جو یا جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ تو جب درمیان میں آ جائے تو معنی کیا ہوگا؟ جو۔ اور جب شروع میں آ جائے تو معنی کیا ہوگا؟ کیا۔ اور ما کا معنی نفی میں بھی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں معافی، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ما کے یہ 3 معنی ہیں۔ اور لا کا معنی ہے نہیں۔ اور ایک لفظ اور ہے لم، لم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔
لیکن یہ پاسٹ کے لیے ہوتا ہے، ڈڈ ناٹ، یعنی یہ کام ابھی نہیں ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تو لن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، یعنی ول ناٹ، کہ تم مستقبل میں بھی یہ نہیں کر سکو گے۔ الہ معبود، اور اس کی جمع کیا ہے؟ آلہۃ۔ اللہ کا مطلب ہے سوائے، مگر۔ اس کی مثال الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورۃ العصر میں آپ نے پڑھا تھا، سوائے اللہ کے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو میری زبان یعنی میری باتیں اور میرا عمل، گھر میں ہوں، باہر ہوں، یا آفس میں ہوں، یا بازار میں ہوں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رب وہ صرف ایک اللہ ہے۔ یہ مطلب ہے کہ زبان سے اس بات کی گواہی دینا، میری زبان اور میری باتیں اور میرا عمل یہ ثابت کرتے ہیں کہ خالق، مالک، رب مانتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رب بھی وہی ہے، ساری کائنات کا حاکم اسی کو مانتا ہوں، اسی کی عبادت اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ میں اطاعت بھی اسی کی کرتا ہوں، حاکم بھی اسی کو مانتا ہوں، کائنات کا حاکم بھی وہی ہے، حکم بھی میں اس کا مانتا ہوں، اور وہ میرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور رب بھی ہے۔ اسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں؟ اسی سے، اللہ رب العالمین۔ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون کو چاہتا ہوں، اسی پر چلتا ہوں اور اسی کی دعوت دیتا ہوں، نہ اپنی مرضی نہ اپنی خواہشات پر۔ زندگی کے ہر پہلو میں اسی کے قانون کو چاہتا ہوں، اس پر چلتا ہوں اور اس کی دعوت دیتا ہوں، نہ اپنی مرضی کرتا ہوں اور نہ ہی اپنی خواہشات پر چلتا ہوں۔ یہ مطلب ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ واو کا مطلب اور اشہد کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں۔ شہادت، شاہد، عینی شاہد یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح جب متکلم کا اس کو صیغہ کہتے ہیں، افعلوا میں کرتا ہوں، اعبدوا میں عبادت کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اور اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کا مطلب کہ محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ لفظ قرآن مجید میں 576 سے زائد مرتبہ ہے، 576 سے زائد مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اشہد ان، اور یہ لفظ ان قرآن مجید میں 263 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ان دونوں کا مطلب کہ ہے، اور ان کا مطلب بے شک بھی ہوتا ہے۔ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا لفظی مطلب کیا ہے؟ خوب تعریف کیا ہوا۔ جی، عبدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، یعنی اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ رسول واحد ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ رسل۔ جیسے قرآن مجید میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو الرسل یہ جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہے؟ رسول۔ میری زبان یعنی میری باتیں اور میرا عمل، میں گھر میں ہوں یا باہر، آفس میں یا بازار میں، یہ بتا رہے ہیں، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، یعنی قرآن مجید اور آپ کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں۔ اللہ کے رسول پر جو کتاب نازل ہوئی، کیا نام ہے؟ قرآن مجید، اور آپ کے جو فرامین ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت اور احادیث۔ تو یہ انسان جب گواہی دیتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں، تو گویا کہ وہ قرآن و سنت کی ماننے کی گواہی دے رہا ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہی دو چیزیں ہیں۔ اور آپ کی اطاعت کے لیے مجھے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی اطاعت کے لیے مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے رسول مان لیا، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں۔ میری پسند اور ناپسند آپ کی پسند کے تحت ہے۔ میں نے جس کو رہبر مانا ہے، جس کو رہنما مانا ہے، جس کو رسول مانا ہے، جس کو میں اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا ہوں، تو میری پسند اور ناپسند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہوگی۔ جو آپ کو پسند وہ مجھے پسند، جس کا حکم آپ نے دے دیا میں نے وہ کرنا ہے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرمانبرداری، یہ ہے تابعداری، یہ ہے محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی، اللہ سے محبت کرنی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کر لو۔ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں اور چنا مانتا ہوں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں، اسی پر عمل کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، غور کیجئے، کیا ہم یہ چیزیں مان رہے ہیں کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں اور چنا جو کہہ دیا، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، جو کہہ دیا اس کو بلا چوں اور چنا مانتا ہوں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو یہ تھا ہمارا تشہد والا سبق جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی کلمہ طیبہ۔ تو اس کلمے کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ زندگی میں کیسے آپ لا الہ الا اللہ کو شامل کر سکتے ہیں کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے لیے دیکھیے، اے اللہ مدد کر میری کہ صرف تیری عبادت کروں۔ سب سے پہلے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر، میں صرف تیری ہی عبادت کروں، کیونکہ ہم نے کہہ دیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور شروع میں یہ بھی کہا تھا کہ تمام عبادات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ دعا کرنا بھی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ ہم فقیر ہیں، وہ بے پرواہ ہے، ہم محتاج ہیں، وہ غنی ہے، وہ دینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اس کے آگے ہاتھوں کو پھیلا دیجیے۔ تو یہ مطلب ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ مدد کر میری، صرف تیری عبادت کروں۔ احتساب، میں نے کتنی دفعہ اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا، یعنی اس کا کہنا مانا ایسا کیوں ہوتا ہے برے دوست یا بری عادت کی وجہ سے کہ میں کبھی اپنے نفس کی پیروی کر لیتا ہوں، اپنے نفس کو اس کی بات کو مان لیتا ہوں اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مثلا اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، مؤذن آواز لگاتا ہے حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرا نفس کہتا ہے نہیں میں بیزی ہوں، میں نے پڑھنا ہے، میں نے بزنس کرنا ہے، میں نے کچھ اور کام کرنے ہیں، میں نے آرام کرنا ہے، میں نے سونا ہے۔ کس کی بات کو مانا؟ احتساب کیجیے۔ میں گواہی تو یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے معبود مانتا ہوں، تو یہ عبادت کے لائق ہے، لیکن میرا عمل کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ سوچ لیجئے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کیجئے اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے۔ آپ خود پوچھ لیجئے اپنے آپ سے، میں کتنی دفعہ اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا، یعنی اس کا کہنا مانا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ برے دوستوں کی وجہ سے، بری عادت کی وجہ سے۔ پلاننگ بنائیے، اگر ہم ناکام ہیں، ہم یہ نہیں کر رہے تو پلاننگ بنائیے، قرآن و سنت کا مطالعہ، اچھے لوگوں کا ساتھ، قرآن و سنت کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے تاکہ وہ آپ کو اچھے راستے کی طرف چلائیں اور اچھے راستے کی طرف چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اور پھر تبلیغ کیجئے، پیغام کو غیر مسلموں تک بھی پہنچائیے۔ لا الہ الا اللہ کہتے وقت موت کو یاد رکھیے، لا الہ الا اللہ کہتے وقت موت کو یاد رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت، اس کو یاد کیا کرو۔ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، لذتیں ختم ہو جائیں گی، کوئی ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، اکیلے ہی جانا ہے۔ لوگ بھی کہیں گے فوراً دفن کر دیا جائے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے، کوئی کام آنے والا نہیں۔ مال چھوڑ دیا، کوٹھیاں چھوڑ دی، اولاد چھوڑ دی، دوست احباب چھوڑ دیے، سب کو ترک کر دیا۔ تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس موت کو یاد کیجیے۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جس کا آخری کلام من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنتی ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔
لیکن آخری کلام کیسے ہوگا؟ جب ہم دنیا میں اس کلمے کے مطابق چلیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہ ہماری زبان پہ جاری ہو جائے گا موت کے وقت، اگر ہم نے کلمے کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی۔ کچھ کہانیاں سن لیجئے، ایمرجنسی ڈاکٹر کے قصے۔ بے شمار ایسے ڈاکٹرز ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمرجنسی میں کچھ ایسے مریض بھی آتے ہیں جو عربی زبان سے واقف ہوتے ہیں، اور عرب ممالک میں رہنے والے ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جو فر عربی بولتے ہیں، عربی بولنے میں ان کو کوئی مشکل نہیں ہے اور عربی زبان کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ڈاکٹر ان کو کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ یا قل لا الہ الا اللہ، ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ زندگی میں انہوں نے اس کلمے کو پڑھا نہیں ہوتا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا ہوتا، اپنی زندگی کلمے کے مطابق بسر نہیں کی ہوتی، تو پھر آخری وقت بھی یہ الفاظ ان کی زبان سے جاری نہیں ہوتے، بلکہ وہی الفاظ جاری ہوتے ہیں جس کے بارے میں یہ سوچا کرتے تھے، جو ان کی فکر ہوا کرتی تھی، جس کے بارے میں یہ کوشش کیا کرتے تھے، وہی الفاظ، وہی پریشانیاں اور وہی چیزیں ان کی زبان سے جاری ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کلمے کو زبان سے پڑھیے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیے، آپ کے ذہن کے پٹے پر یہ چل پڑے۔ جب دنیا میں آپ کلمے کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو اللہ سے امید ہے کہ آخری وقت بھی یہ کلمہ ہم سب کو نصیب ہو جائے گا۔ باپ اور بیٹے کی کہانی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ نکلتا ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، بیٹا فرمائش کرتا ہے کہ پاپا مجھے فلاں چیز چاہیے۔ باپ بیٹا گاڑی میں ہیں، باپ گاڑی کو روکتا ہے، بیٹے کو لے کر دے دیتا ہے۔ چاکلیٹ مانگتا ہے، چاکلیٹ مل جاتی ہے، آئس کریم مانگتا ہے، آئس کریم مل جاتی ہے، کھانے کو کچھ اور مانگتا ہے، وہ بھی مل جاتا ہے۔ جو فرمائش بیٹا کرتا ہے باپ اس کو دیتا جا رہا ہے۔ گاڑی راستے میں ایک جگہ پر خراب ہو جاتی ہے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے۔ اب باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میری مدد کرو، میرے ساتھ آؤ، اس ٹائر کو چینج کرنا ہے، سٹیپنی لگانی ہے، ٹائر پنچر ہو چکا ہے۔ بیٹا انکار کر دیتا ہے۔ باپ حیران ہوتا ہے کہ میں نے بیٹے کی ہر فرمائش کو پورا کیا، جو بات یہ اپنی زبان سے نکالتا تھا میں اس کو پورا کرتا رہا، ابھی مجھے پریشانی کے وقت اس نے میری ہیلپ نہیں کی، میری مدد نہیں کی۔ میں نے کہا میرے ساتھ آؤ، میری مدد کرو، لیکن بیٹے نے انکار کر دیا۔ والد میں نہیں کر سکتا۔ پوچھا بیٹا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا ابو جان آپ نے مجھے ٹائر لگانے کا طریقہ سکھایا ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کیسے لگتا ہے، مجھے نہیں پتا سٹیپنی کو کیسے فٹ کیا جاتا ہے، ٹائر جو پنچر ہو گیا ہے اس کو چینج کیسے کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم اپنے بیٹے کو دیتے ہیں، دنیا کی تمام نعمتیں اسے دے دیتے ہیں، مال کی ضرورت ہو مال دے دیتے ہیں، کوٹھی بنگلے کار کی ضرورت ہو وہ بھی دے دیتے ہیں، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے کہنے پر اس کے سامنے ڈھیر کر دی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو نہیں سکھاتے تو لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم نہیں سکھاتے، اس کو دین کی باتیں نہیں سکھاتے، اور پھر یہی والد جب مدد کے لیے کہے گا قیامت کے دن بیٹا انکار کر دے گا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا۔ اور پھر موت کے بعد جب باپ کو ضرورت ہوگی کہ میرا جنازہ پڑھا دو، بیٹا کہے گا والد آپ نے تو جنازہ پڑھانے کا طریقہ ہی نہیں سکھایا تھا، آپ نے مجھے انگلش سکھا دی، آپ نے مجھے دیگر لینگویجز سکھا دی، بہت ساری زبانوں پہ مجھے عبور ہے، میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا ماہر ہوں، میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں بزنس مین بھی ہوں، میں سائنٹسٹ بھی ہوں، مجھے بہت کچھ آتا ہے، لیکن نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز جنازہ کا مجھے نہیں پتا۔ تو ہم دنیا میں بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں،
لیکن جو چیز فائدہ مند ہے وہ ہم اس کو نہیں سکھاتے۔ لڑکی کا ایکسیڈنٹ، ایک لڑکی کار میں سوار سفر کر رہی تھی، گانے سن رہی ہے، کار میں گانے چل رہے ہیں، کانوں میں بھی میوزک کی آواز پڑ رہی ہے، اور گاڑی چلاتے چلاتے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہاسپٹل میں پہنچایا گیا، مسلمان لڑکی ہے، ڈاکٹرز نے دیکھا کہ اس کی حالت بچنے والی نہیں ہے، موت اس کی قریب ہے۔ ڈاکٹرز نے کلمے کا ورد شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، لیکن اس لڑکی کی زبان سے گانے جاری ہیں، جو گانے وہ سن رہی تھی وہی موت کے وقت جاری ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر ہم نے اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو مشغول نہ رکھا، اگر ہماری سوچ اور فکر لا الہ الا اللہ کے مطابق نہ ہوئی، تو پھر موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے یہ ناممکن سا لگتا ہے۔ اس لیے جس طرح سے اپنی زبان کو استعمال کریں گے، جو سوچ اور فکر اپنے ذہن میں رکھیں گے، تو موت سے قبل وہی فکر اور سوچ آپ کی زبان سے جاری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالاسلام اور کلمے والی موت نصیب فرما، آمین۔ گرامر میں ہم پڑھیں گے، اگر آپ کا یہ پہلا کورس ہے تو ٹی پی آئی کا سادہ اور مؤثر طریقہ، عربی زبان کے صیغوں کے لیے یہ آسان ہے، اشارے آسانی کے لیے ہوتے ہیں، سارے دماغ کو استعمال کیجئے، شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے، محبت اور شوق کے ساتھ کیجئے۔ اگلے 8 سے 10 منٹ میں ہم فعل کے 3 مختلف صیغوں کی مشق کریں گے۔ یہ شروع میں ہم نے بتایا تھا جو قرآن پاک میں 350 بار آئے ہیں، ان کی مشق پوری محبت اور شوق کے ساتھ اور پورے دھیان سے ٹی پی آئی کے طریقے کے مطابق کیجئے۔ تو آج ہم نے کون سا باب پڑھنا تھا؟ سمع یسمع، سمع یسمع، تو سمع کی پریکٹس کیجئے۔ سمع، سمعوا، سمع کا مطلب ہے اس ایک مرد نے سنا، سمعوا ان سب نے سنا، اور پھر سمعت آپ نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعت میں نے سنا، اور سمعنا ہم نے سنا۔ اور مونس کے لیے کیا ہوگا؟ سمعت اس نے سنا۔ یہ ہے فعل ماضی۔ فعل مضارع کی گردان کیسے ہے؟ یسمع یسمعون، تسمع تسمعون، اسمع نسمع تسمع۔ فعل امر کیسے ہوگا؟ اسمع اسمعوا ایک کے لیے، اسمع تو سن، اسمعوا تم سب سنو، لا تسمع لا تسمعوا یہ کیا ہے؟ نہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ سننے والے کیا کہتے ہیں؟ سامع، مسموع جس کو سنا گیا، اور سمع یہ مصدر ہے۔ اس کی گردان آپ نے کر لی۔ اس کے بعد کون سا ہے؟ عالمہ، عالمہ کی بھی کر لیتے ہیں۔ عالمہ، عالمو، عالمہ کا مطلب کیا ہے؟ جانا، عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، علمت علمتم علمت علمنا، اور عالمت اس عورت نے جانا۔ یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون تعلم تعلمون، اعلم نعلم، اور تعلم۔ اس کے بعد اعلم اعلموا امر کا سکھا، تم جانو تم سب جانو، اور لا تعلم وہ ایک مرد کو کہا جا رہا ہے تو نہ جان، لا تعلموا جمع کے لیے عالم معلوم اور علم۔ جی اس کے بعد ہم پریکٹس کریں گے عاملہ، یہ بھی بالکل سیم ہے۔ عاملہ، عاملو، عملت عملتم، عملت عملنا، عملت، یعمل یعملون، تعمل تعملون، اعمل نعمل، اور تعمل۔ اعمل اعملو، لا تعمل لا تعملو، عامل معمول، اور عمل۔ جی اس کے بعد رحمہ، اس کی پریکٹس بھی بالکل اسی طرح ہے، یہ بھی کر دیتے ہیں۔ رحمہ اس نے رحم کیا، رحمہ رحمو، رحمت رحمتم، رحمت رحمنا، رحمت، یرحم یرحمون، ترحم ترحمون، ارحم نرحم، اور ترحم۔ ارحم ارحمو، لا ترحم لا ترحمو، راحم مرحوم رحم۔ جی ان چاروں افعال کو یاد رکھنے کے لیے ایک ٹپ ہم آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ یہ سمع کے وزن پر ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ سمع،
اگر ایک نیک آدمی سنے گا تو، ٹھیک ہے، سمیع کا مطلب کیا، اس نے سنا، تو اگر ایک نیک آدمی سنے گا تو وہ کیا کرے گا، سننے کے بعد علیمہ جان لے گا، اسے جانے گا، پھر جب اس نے سن لیا، اس کو جان لیا، تو پھر کیا کرے گا، عاملہ، اس کے مطابق عمل کرے گا، اور پھر جب وہ عمل کرے گا تو پھر کیا ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، تو ہم کیا کہیں گے، رحمہ، اور اللہ اس پر اپنی رحمت کی بارش کرے گا۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے، سمع، علیمہ، عمیلہ، رحمہ، سنے گا تو جانے گا، جانے گا تو عمل کرے گا، عمل کرے گا تو رحمت ہوگی۔ نقطہ تعلیم، بات کیجئے، بات کیجئے، بولیے۔ ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، کم از کم 1 منٹ بات کیجئے قرآن مجید پر کہ آپ نے آج کیا سیکھا، ایک آیت یا ایک قاعدہ گرامر کا۔ گھر والوں سے بات کیجئے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، کام پر اور بزنس پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو پھر آپ بہترین بن جائیے، تعلیم ابھی سے شروع کیجئے، اپنے گھر والوں کو پڑھائیے، گھر والوں کو سکھائیے، ایک آیت بھی سیکھی ہے تو بات کیجئے، بولیے، لوگوں تک پہنچائیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک آیت کا بھی علم ہو تو اس کو میری طرف سے پہنچا دو۔ جی، تو کئی فائدے ہیں، بچوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے جب آپ بچوں سے قرآن مجید کے متعلق بات کریں گے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، تو کیا ہوگا، تربیت ہوگی بچوں کی، اور کہاں سے، قرآن پاک سے۔ دوستوں کے لیے دعوت ہوگی، اور دعوت دینے والا داعی، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ جب دوستوں کے ساتھ بات کریں گے تو گویا کہ آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت کہاں سے دیں گے، قرآن کریم سے۔ دین کا، دعوت کا آسان ذریعہ اور بہترین بہانہ کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کے متعلق بات کریں، تو یہ آسان ذریعہ ہے اور بہترین بات ہے۔ اور پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویسا کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ اثرات ہیں جب آپ قرآن سے بات کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا، اور جو اثر اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے ویسا کسی کے کلام میں نہیں ہے۔ تو دعوت قرآن سے آپ اس کا آغاز کر سکتے ہیں، ایک آیت کا بھی علم ہے تو وہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ سنہری قاعدہ، صرف سنیں گے تو بھول جائیں گے، صرف آپ سن رہے ہیں میری بات تو کیا ہوگا، بھول جائیں گے، دیکھیں گے تو کیا ہوگا، یاد رکھیں گے، پریکٹس کریں گے تو سیکھیں گے، اس لیے سب کچھ آپ نے کرنا ہے۔ صرف سنیں گے تو کیا ہوگا، بھول جائیں گے، لہٰذا کیا کریں، دیکھیں، دیکھنے سے کیا ہوگا، یاد رہے گا، اور پھر پریکٹس کریں گے تو سیکھیں گے، اور پڑھائیں گے تو کیا ہوگا، ماہر بن جائیں گے۔ تو اس لیے آپ اس کو پڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں اور سکھائیں۔ سیکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، دوسروں کو سکھائیں، آپ اچھا سیکھیں گے۔ جب آپ دوسروں کو سکھائیں گے تو آپ خود سیکھ جائیں گے۔ دا بیسٹ وے ٹو لرن از ٹو ٹیچ، دا بیسٹ وے ٹو لرن از ٹو ٹیچ، بہترین طریقہ یہ ہے سیکھنے کا کہ آپ دوسروں کو سکھائیں۔ جی، 7 مختصر ہوم ورکس یہ ہم نے پہلے بتائے تھے، 2 تلاوت کے 10 منٹ دیکھ کر 5 منٹ حافظے سے پڑھیں، 2 مطالعے کے 10 منٹ روزانہ کتاب سے، 30 دن کے لیے آپ ایسا کریں، 30 سیکنڈ الفاظ معانی کے کار سے دن میں مختلف اوقات میں 30 دن کے لیے کریں۔ سننے کا مواد بھی موجود ہے، سنانے کا، ساتھیوں کو، گھر والوں کو، دوسروں کو یہ سنائیں، اور پھر دعا کیجئے بار بار اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ آج کے اہم نئے الفاظ اور مثالیں جو ہم نے سیکھا، اہم نئے الفاظ کیا ہیں، والطیبات، طیبات کا مطلب کیا ہے، مالی عبادتیں، اس کو آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس مثال کے ساتھ۔ السلام، یہ مطلب اس کا کیا ہے، سلامتی ہو، اور اس کو مثال کے ساتھ نے کیسے یاد رکھنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور تیسرا لفظ جو ہم نے سیکھا النبی، اس کو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، نبی کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جمع کیا آتی ہے، انبیاء یا نبیون۔ اس کے بعد ہے صالحہ، صالحہ کا مطلب نیک، صلاح اس نے نیکی کی، اس کو کیسے یاد رکھنا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جی، سمع، اس کو کیسے یاد رکھنا ہے آپ نے، سمع کا مطلب کیا، اس نے سنا، یاد کیسے رکھنا ہے، نماز میں آپ ڈیلی پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ تعالی نے اس کو جس نے اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد ہے عالمہ، رب زدنی علما، اس کا مطلب کیا ہے، جاننا۔ عاملہ،
یہ بھی قرآن مجید میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات رحم وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس طرح آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ 16 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں اور اس میں ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے؟ 103 الفاظ سیکھے ہیں 16 اسباق میں، جو قرآن مجید میں 35,199 بار آئے ہیں۔ اور قرآن مجید میں کل تقریباً کتنے الفاظ ہیں؟ 78,000 الفاظ ہیں، 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 مرتبہ آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اب دعا کیجئے اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ کفارہ مجلس کی دعا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔